نہیں ہو سکتے، لیکن حضور کی امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کو دیکھتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے کسی نے پوچھا، آپ جو نمازیں پڑھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، کیا آپ اللہ کو دیکھتے ہیں؟ فرمایا خدا کی قسم اگر میں اللہ کو نہ دیکھوں تو کبھی بھی سجدہ نہ کروں۔ ایک حدیث شریف میں حدیث قدسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے بندوں کو کہہ دو کہ میرے ساتھ سرگوشیاں کیا کریں، مجھ سے باتیں کیا کریں، مجھ سے باتیں کیا کریں۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو مجھے دیکھا کریں، تو مجھے دیکھا کریں۔ کیسے دیکھیں بھائی؟ یعنی کوئی تو دیکھتا ہی ہوگا نا، تبھی تو مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتا، تو یہ تو ضروری تو نہیں ہے نا، مگر ایسے لوگ ہوں گے نا جو اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے، تبھی تو اللہ نے بولا نا کہ مجھ سے باتیں کریں، اگر یہ نہ کر سکے تو مجھے دیکھا کریں، اور اگر مجھے دیکھ نہیں سکتے تو میری باتیں سنا کریں۔ میری باتوں سے مراد یہ ہے کہ قرآن سنیں، حدیث سنیں، یہ شریعت ہے، لیکن میری باتیں سنا کریں یہ علم لدنی ہے جو اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالتا ہے، جو بزرگوں کے دلوں پر الہام ہوتا ہے، وہ اللہ کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اگر تم مجھ سے باتیں نہیں کر سکتے تو پھر میری باتیں سن لیا کرو، اور اگر تم یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر اپنی حاجتوں کو، دعاؤں کو میرے سامنے رکھا کرو تاکہ میں ان کو قبول کروں۔ عزیز دوستو، پچاس نمازوں کا تحفہ ملا، حضور واپس تشریف لائے، راستے میں موسیٰ علیہ السلام ملے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا حضور اللہ نے آپ کی امت کے لیے کیا دیا؟ فرمایا اللہ نے میری امت کے لیے 50 نمازوں کا حکم کیا ہے۔ اب ذرا دیکھو، موسیٰ علیہ السلام نے حضور سے یہ نہیں کہا کہ حضور آپ تو دیدار کر کے آ گئے، میں نے بھی دنیا میں یہ خواہش کی تھی کہ مجھے بھی لن ترانی، اللہ نے فرمایا میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اور جب سوئی کے ناکے کے برابر وہاں پر تجلی کی تو موسیٰ علیہ السلام 3 دن تک بے ہوش ہو گئے۔ تو یہ نہیں فرمایا کہ حضور مجھے بھی کرا دیں ساتھ معراج، بلکہ فرمایا نہیں حضور آپ کی امت جو ہے وہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، مجھے تجربہ ہے، جائیے اللہ تعالیٰ سے اس کو کم کروائیے۔ یہ تو ایک بہانہ تھا، مگر بار بار حضور کو بھیجنا اور حضور کی وہاں سے تجلی لینا، اور یہاں موسیٰ علیہ السلام نے وہ تجلی لینا۔ اللہ نے فرمایا کہ 10 معاف، دوبارہ آئے 40 رہ گئیں، فرمایا نہیں اور کم کراؤ اور کم کراؤ، حتیٰ کہ 10 رہ گئی، فرمایا نہیں یہ بھی نہیں پڑھ سکتی آپ کی امت، اور کم کرائیے، 5 رہ گئیں، فرمایا یہ بھی نہیں پڑھیں گے وہ لوگ، آپ اس کو بھی کم کراؤ۔ حضور نے فرمایا اب مجھے شرم آتی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جاتے ہوئے، اب 5 سے میں کم نہیں کراؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب میں نے جو حکم دے دیا وہ تو اٹل ہے، میں نے تو 50 نمازوں کا حکم دیا تھا، آپ نے کم کروا کے 5 کروا لی ہیں، مگر میرے پاس 50 ہی لکھی جائیں گی،
جو 5 نمازیں پڑھے گا اس کی 50 نمازیں ہی میں لکھوں گا اپنے پاس۔ موسیٰ علیہ السلام نے کس کے ساتھ بھلائی کی بھائی بتاؤ؟ اپنے لیے تو کچھ نہیں مانگا، اپنے لیے تو کچھ نہیں مانگا، جو مانگا تو حضور کی امت کے لیے مانگا، حضور کی امت کی خدمت کی۔ اور جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا ہے، تو مرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو تو وفات پائے ہوئے کئی ہزار سال گزر چکے تھے، لیکن پھر بھی اس امت کی مدد کی نا، کی انہوں نے مدد۔ اور یہ مدد انہوں نے کیوں کی؟ کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام بھی تو خضر علیہ السلام کی صحبت میں رہ چکے تھے، اور ان کو بھی تجربہ ہو چکا تھا، معرفت حاصل ہو چکی تھی، تو ان کو بھی یہ معلوم تھا کہ اللہ کو راضی کرنا ہے تو رسول کو راضی کرو، اور ان کو معلوم تھا کہ حضور کسی اور چیز، تو مالک کل کائنات کے مالک ہیں، کسی اور چیز سے تو آپ راضی ہوں گے نہیں، لیکن اگر میں آپ کی امت کی خدمت کر دوں گا تو حضور مجھ سے راضی ہو جائیں گے، اگر حضور راضی ہو گئے تو اللہ راضی۔ لہذا جبرائیل علیہ السلام نے بھی غلامی لی، موسیٰ علیہ السلام نے بھی امت کی غلامی لی، کیوں لی؟ کہ کسی طرح اللہ کے محبوب کو ہم راضی کر لیں، وہ راضی ہوئے تو سارا جہان راضی ہو گیا، اللہ بھی راضی ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب چونکہ انشاءاللہ کل میرا خیال ہے کہ آج 30 رجب ہو گئی ہے، کل سے انشاءاللہ شعبان مہینہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ شعبان، رمضان اور شوال سارے مہینے ہمیں ادب سے اور ایمان کے ساتھ اور اس کے احترام کے ساتھ ہمیں یہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، آپ کو معلوم ہے تعمیرات کا کام چل رہا ہے، اگر تھوڑا تھوڑا حصہ ڈالنا چاہتا ہے کوئی تو ڈال لیں، 2-4 آدمی کھڑے ہو۔ اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ذکر شریف کی اجازت بھی جمعے کے دن دیتے ہیں، لہٰذا جو لوگ نئے آئے ہوں اور وہ ہماری اس جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہوں، بیعت ہونا چاہتے ہیں، طالب بننا چاہتے ہیں، اللہ اللہ کرنے کا طریقہ سیکھنا چاہتے ہیں، وہ اپنا ہاتھ اوپر کر دیں تاکہ میں ان کو ذکر کی اجازت دے دوں، جو نئے لوگ ہیں۔ اب نئے اور پرانے تمام دوست تھوڑی دیر مراقبہ کریں۔ آپ کے سینے میں بائیں طرف قلب ہوتا ہے، دل اپنے اپنے قلب کی طرف دھیان کر کے بیٹھیں تاکہ میں توجہ کروں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ